الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے اس کے کلام مجید کی جن دو آیات مقدسہ کا خطبے میں مجھے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان دو آیات کا تعلق قرآن پاک کے نام پارے سے ہے اور سورہ الاعراف ہے، اور سورہ الاعراف کی آیات نمبر ہیں 156 اور 57۔ اس لیے عرض کر دیا ہے تاکہ کوئی صاحب اگر ذوق رکھتے ہوں قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کا، تو آج کی جو گفتگو ہوگی ہماری اس حوالے سے اگر قرآن پاک کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یا اس کی کوئی تفصیل یا اس کی تفسیر اگر دیکھنا چاہیں تو ان کے ذہن کے اندر ہو کہ سورہ الاعراف پارہ نمبر 9 اور آیت نمبر 2 آیات ہیں، ایک 156 اور ایک 57، اس پر آج کی ہماری گفتگو ساری مبنی ہوگی، اور اسی حوالے سے ان دو آیات مبارکہ کے جو مندرجات ہیں اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ فرمایا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں، وہ آپ کو تفسیر کے اندر تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ تلاش کرنا آسان ہوگا۔ در حقیقت یہ جو پہلی آیہ کریمہ ہے، اس آیہ مبارکہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی۔ پہلی آیہ مبارکہ کے اندر اس دعا کا ذکر ہے اور دوسری آیہ مبارکہ کے اندر قبولیت دعا کا ذکر ہے۔ ایک آیہ مبارکہ کے اندر دعا ہے، دوسری آیہ مبارکہ کے اندر اس دعا کو اللہ کریم نے کیسے اور کس کے لیے قبول فرمایا اور جن کے لیے قبول فرمایا ان کی صفات کیا ہیں، اس دوسری آیہ مبارکہ کے اندر ان صفات کا اور ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے حق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کو اللہ کریم نے قبول فرمایا۔ سب سے پہلے دعا کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ اقدس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک، دعاؤں کو تو قبول فرمانے والا ہے، التجائیں تو سننے والا ہے، تو ہر ایک کی سنتا ہے، غریب کی بھی سنتا ہے، امیر کی بھی سنتا ہے، جاہل کی بھی سنتا ہے، عالم کی بھی سنتا ہے، اپنے کی بھی سنتا ہے، بیگانے کی بھی سنتا ہے، دوست کی بھی سنتا ہے، دشمن کی بھی سنتا ہے۔ ہمارا پروردگار صرف اپنوں کی ہی نہیں سنتا، دشمنوں کی بھی سنتا ہے، جیسے کہ اس نے شیطان کی دعا کو سنا تھا۔ شیطان کے دل کے اندر بھی ایک دعا آئی تھی اور ایک التجا آئی تھی، اتنا تو شیطان کو بھی پتا تھا کہ میں نے مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگنا ہے۔ شیطان نے کیا مانگا تھا؟ بڑا انوکھا اس نے مانگا تھا، اس کے دل کے اندر بھی عجیب خواہش نے انگڑائی لی تھی۔ شیطان نے کہا تھا، مولا کریم میں تجھ سے وہ کچھ مانگنا چاہتا ہوں جو نہ تو نے کسی اور کو دیا ہے نہ اور کسی نے تجھ سے مانگا ہے، اور وہ کیا ہے کہ مجھے عمر دراز عطا کر اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیری قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، جی یبعثون کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے زندہ رکھ۔ اللہ کریم نے فرمایا تیری اس التجا کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ اپنے دشمن کی بھی دعا رد نہیں فرماتا۔
تو اگر اس کا دوست بن کے اس سے دعا مانگی جائے تو کب رد فرمائے گا؟ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، اس کی دعا کو اللہ نے رد نہیں کیا، تو جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے حضور ناز میں سجود ناز کے مزے لوٹنے والا ہوگا اور اللہ کا کلام پڑھنے والا ہوگا اور اس کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنانے والا ہوگا اور اس کی ارشادات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والا ہوگا، اس کی دعا کو کب رد کرے گا؟ ہاں، دعا مانگنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ بندہ دعا مانگے، جس طرح دعا مانگنے کا حق ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں دعا کے سلسلے کے اندر، وہ میرے ذہن کے اندر ابھی آئی ہے۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا دعا کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ اب قبولیت کی 3 شرطیں ہیں، قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہی کچھ اللہ اس کو عطا فرما دے، جو مانگا وہی مل جائے۔ دوسری قبولیت دعا کی صورت یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے چونکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ وہ کچھ اس کو عطا کر دے۔ دعا بندے کے رات تو پھر بھی نہ ہوئی، بندے کے لیے جو بہتر تھا اس نے وہ نہیں مانگا، جو بہتر نہیں تھا وہ اس نے مانگ لیا۔ بندے کی بہتری بندہ نہیں جانتا، اس کا رب جانتا ہے۔ بندے نے اپنے مزاج کے مطابق مانگا، اپنے وسعت ظرف کے مطابق مانگا، اپنے ذوق کے مطابق مانگا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو تو نے مانگا ہے میں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہوں، لیکن یہ نہیں دوں گا کیونکہ اس میں تیرے لیے نفع نہیں ہے، تیرے لیے فائدہ جس کے اندر ہوگا وہ میں جانتا ہوں، اس دعا کے بدلے میں تجھے وہ عطا کروں گا۔ 2 صورتیں ہوگی دعا کی قبولیت کی۔ اب بھی دعا بندے کی رد نہیں ہوئی، بندہ مانگ رہا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، اللہ کریم فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم بن کے کتنے جھمیلوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، تو وزارت عظمیٰ کے اہل اور قابل نہیں ہے، ہاں تجھے میں اپنے حضور سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہوں، تجھے میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دیتا ہوں، تجھے میں استغفار کی توفیق دیتا ہوں۔ دعا تو پھر بھی قبول ہو گئی اور بہتر انداز میں دعا قبول ہوئی، بہتر انداز۔ اور تیسری دعا کی قبولیت کی صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ کریم اس کی دعا کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ جس وقت بندہ معاشر کے میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا بدلہ معاشر کے میدان میں اسے عطا فرمائے گا۔ دعا کی قبولیت کی یہ 3 صورتیں ہیں، عرض کر دی ہیں۔ اب آئیے اس دعا کی طرف جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگی، اور وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اے اللہ ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، مولا کریم اس دنیا کے اندر ہمیں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ حسنہ کا مطلب ہے بھلائی، حسنہ کا مطلب ہے خیر، حسنہ کا مطلب ہے صحت، حسنہ کا مطلب ہے اولاد، حسنہ کا مطلب ہے خوشحالی، حسنہ کا مطلب ہے ہدایت۔ یہ سارے حسنہ کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا مانگا؟ مولا کریم میری امت کو اس دنیا کے اندر الحسنہ عطا کر، کوئی برائی ان کے دامن سے وابستہ نہ ہو، کوئی برائی اور کوئی غلط قسم کی چیز ان کے دامن کو آلودہ نہ کرے، کوئی خیال باطل ان کے ذہن کے اندر پنپنے نہ پائے، ان کے ذہن کو بھی صاف کر دے، ان کے باطن کو بھی صاف کر دے، ان کے ظاہر کو بھی صاف کر دے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور حسنہ کا جو معنی سب سے زیادہ مجھے پسند آیا ہے نا وہ آخر میں نے کیا ہے، اے اللہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میری قوم کو الحسنہ ہدایت عطا فرما۔ مانگنے کی تو یہ چیز ہے، مانگنے کی تو یہی تو ایمان والا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے اندر مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگی گئی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اس کے بعد کیا عرض کیا؟ وَفِي الْآخِرَةِ، صرف دنیا کے اندر ہی حسنہ عطا نہ فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ ہماری دنیا کو بھی حسین بنا، ہماری آخرت کو بھی حسین بنا۔ آخرت ہنسی کب بنے گی؟ جب دنیا ہنسی ہوگی۔ میں کوئی میسج آج عرض کرنا چاہتا ہوں، آخرت تب حسین بنے گی، آخرت تب بہتر ہوگی، آخرت تب عمدہ ہوگی، آخرت کے اندر سرخروئی تب نصیب ہوگی،
آخرت کے اندر فلاح تب ملے گی جب دنیا کے اندر تو سرخرو رہے گا اور سرخروئی کی کیفیت کے اندر دنیا سے کوچ کر کے جائے گا۔ دنیا کے اندر بندہ سرخرو نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آخرت کے اندر کامیاب ہو۔ دنیا کی کامیابی دوسرے پارے کے اندر جو آیت کریمہ آیت مبارکہ کے اندر دعا ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما۔ اس ترتیب کو اللہ کریم نے ملحوظ خاطر کیوں رکھا؟ اس لیے فرمایا دنیا کے اندر تو میرا بن کے رہے گا، دنیا تیری ہنسی بنے گی، جب آخرت میں آئے گا تو تیری آخرت کو بھی میں ہنسی بنا دوں گا۔ دنیا پہلے، لیکن دنیا کے اندر رہ کر جو دنیا کا بندہ بنتا ہے، رب کا بندہ نہیں بنتا، اس کی نہ دنیا ہنسی ہے نہ آخرت ہنسی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ دنیا کا حسن اور دنیا کا حسنہ اور دنیا کی کامیابی جی ہے کہ بندے کے پاس پیسے کے ریل پہ لو، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ فرعون کے پاس بڑا پیسہ تھا، حامان کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، سارے شاہان وقت تھے، تو جو ان کے پاس تھا وہ ابو ذر غفاری کے پاس نہیں ہے، جو ان کے پاس تھا وہ بلال حبشی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ جو ان کے پاس تھا اسے رسول کریم نے بھی پسند نہیں کیا، اسی لیے تو تین دن تک رسول کریم کے کاشانہ اقدس کے اندر چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ اور میدان کے اندر اگر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے اور شکایت لے کے حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب تو نوبت فاقوں کی جہاں تک آن پہنچی کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں، رسول کریم نے اپنے شک میں عطر سے پردہ اٹھایا تو 2 پتھر بندے نظر آئے۔ اور اپنا مقام کیا ہے کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اور اپنا مقام کیا ہے؟ ذرا اپنے مقام سے پردہ سرکاتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم نے یہ مقام اور یہ اعزاز عطا کیا ہے، اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ کا یہ پہاڑ سونا بن جائے، اور جہاں محمد الرسول اللہ جائیں یہ احد کا پہاڑ ساتھ ساتھ جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، مقام یہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس حسنہ کو پسند نہیں کیا، کیونکہ ان کا معیار بہت زیادہ بلند تھا۔ ان کی بلندی معیار کے نزدیک یہ دنیا کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے، اصل میں خوبصورتی اس زندگی کی ہے جو زندگی ابدی ہے۔ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اس اندھیری رات میں بندہ اپنے لیے حسنہ اور بھلائی اور اچھائی اور دنیا کی ریل پیل اور پیسہ اور دولت اور عزت و اقربا ان کے انبار لگاتا رہے، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے کہ دنیا کے یہ عارضی ایام جیسے تیسے گزر جائیں، جس وقت قبر کے اندر جائے تو ملائکہ جو سوالات کریں ان سوالات کے جوابات اسے درست آتے ہوں، جن جوابات کی بنیاد پر اس کی آخرت نے حسین بننا ہے۔ پتہ نہیں یہ میلاد پاک کے موسم میں نے یہ ذکر کیسے شروع کر دیا ہے، کیوں ذکر شروع کیا ہے؟ یہ مجھے تو سرکار کے فضائل بیان کرنے چاہیے، یہ بھی سرکار کے فضائل ہیں۔ وجہ پتہ کیا ہے یہ سرکار کے فضائل کیسے ہیں؟ یہ پیغام سننے کے بعد امت کے اندر اعمال صالحہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور رسول دنیا کے اندر آتے ہی کیوں ہیں؟ دنیا کے اندر رسول کیوں آتے ہیں؟ قرآن پاک نے 5ویں پارے کے اندر رسولوں کو بھیجنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو صرف یہ دنیا کے اندر بھیجتے ہیں کہ جو کچھ میرے رسول تمہیں فرمائیں تم قبول کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو رسول تو پیغام دینے کے لیے آتے ہیں، رسالت کا معنی اور مفہوم ہی پیغام پہنچانا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رسول اللہ کے سفیر ہیں، جیسے پاکستان کا سفیر امریکہ میں، امریکہ کا سفیر پاکستان میں، یہ سفارت کا کام کرتے ہیں۔ اور سفیر کیا کرتا ہے؟ ایک کا پیغام دوسرے تک پہنچاتا ہے، دوسرے کا پیغام اس تک پہنچاتا ہے، یہی کام ہے رسالت کا، یہی کام ہے سفارت کا۔ اور یہ رسول اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے ہیں، وہیں پر رسول کریم کی سیرت بھی بیان کی ہے کہ دنیا کے اندر اس اللہ کے محبوب نے آ کر کیا کیا ہے، اور جو کچھ اس نے آ کے کیا ہے وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، وہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی حسنہ کا لفظ آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
ادھر بھی حسنہ ادھر بھی حسنہ۔ اب آئیے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا بقیہ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میری بارگاہ اقدس کے اندر عرض کی، مولا کی میری امت کو حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما، خیر عطا فرما، اچھائی عطا فرما، بہتری عطا فرما، اور ان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول فرما، انہیں ہدایت عطا فرما۔ دنیا کے اندر بھی حسنہ عطا کر، اور اس حسنہ کے بل بوتے پہ آخرت کو بھی حسین بنا۔ جی آگے کیا فرمایا؟ قالا، اب جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے جواب، قالا عذابی اصیب بہ من اشاء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو اے موسیٰ مجھ سے رحمت کا مطالبہ کر رہا ہے، ذرا اپنی امت کے حال دیکھ، تیری امت مجھ سے نالاں ہے، مجھ سے دور ہے۔ انہوں نے بچڑوں کو معبود بنا رکھا ہے، کبھی کسی شے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی شے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو بتا دے کہ میں تیری دعا ہر ایک کے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اپنا عذاب پہنچا کے رکھوں گا، میرا عذاب ہر بندے تک پہنچے گا جسے میں چاہوں گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو ذرا میری بارگاہ میں چل کے آنے لگے گا اسے اے موسیٰ مجدہ جا فضا بھی سنا دینا، ورحمتی واسعت کل شیء۔ ایک میرا عذاب ہے جسے میں چاہوں گا عذاب میں مبتلا کروں گا، رہ گئی میری رحمت، وہ رحمت بھی محدود نہیں ہے، ہر شے پہ حاوی ہے، ہر شے پہ طاری ہے، اور ہر شے میں جاری ہے۔ ورحمتی واسعت کل شیء، لیکن یہ رحمت میں نے کس امت کے لیے مختص کر دی ہے؟ اب بات مزے کی بنے گی اور آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا قرآن پاک نے ورحمتی واسعت کل شیء فساکتبھا، میں اپنی اس رحمت کو مختص کر دوں گا کن کے لیے؟ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی۔ کون؟ الذین یتقون، جن کے دل کے اندر تقوی ہوگا، ویؤتون الزکاۃ، جو مال کے ساتھ پیار نہیں کریں گے بلکہ مال میں موجود میل کو دور کریں گے زکوٰۃ ادا کر کے۔ جناب ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، تیسری صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یتبعون الرسول، دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے، قبول ان کی حق میں نہیں ہوئی، قبول ہمارے حق میں ہوئی۔ یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے، قبول ان کے حق میں نہیں ہوئی، مانگنے والے کوئی ہیں، لینے والے کوئی ہیں۔ دعا کے مصداق کون تھے؟ دعا کے مصداق اور تھے، اور دعا ملی کن کو؟ وہ اور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اللہ کریم نے اپنے حبیب کی امت کے لیے اس دعا کو قبول کیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر تین صفات پائی جائیں گی، الذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں الذین یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں الرسول، رسول ذی شان کی، النبی، نبی محترم کی۔ کون رسول اور کون نبی؟ الامی، الامی، امی لقب رسولوں کی صفت صف کے اندر صرف رسول محتشم کو عطا ہوا ہے۔ امی، کسی رسول کو، کسی نبی کو اللہ کریم نے نہ قرآن پاک کے اندر، نہ تورات کے اندر، نہ زبور کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ صحف موسیٰ کے اندر، نہ صحف ابراہیم کے اندر، کسی نبی کو اللہ کریم نے امی نہیں قرار دیا۔ امی قرار دیا ہے تو اپنے محبوب کو قرار دیا ہے۔ لیکن امی کا معنی کیا ہے؟ معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ لوگ کہتے ہیں امی وہ ہوتا ہے جو ان پڑھ ہو۔ ان پڑھ یہ کتاب عطا کر سکتا ہے؟ ان پڑھ صدیق بنا سکتا ہے؟ کو ساتھ تھوڑا میرا ساتھ دے لیں، ان پڑھ کا کام ہے۔ ان پڑھ کی سیرت کو اللہ کریم فرما سکتے ہیں کہ اس کی سیرت کے اندر آنے والی ساری نسل انسانی کے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ میں تو ان پڑھ کے ساتھ سلام لینے کے لیے راضی نہ ہوں، اور اللہ فرمائے کہ یہ جو میرا امی ہے اس کا تو کلمہ پڑھ، تو مطلب ہے کہ امی کا یہ مطلب نہیں ہے جو میں نے اخذ کر لیا ہے یا مولوی نے اخذ کر لیا ہے یا جس جاہل نے یہ معنی لے لیا ہے۔ امی کا یہ معنی نہیں ہے۔ امی کے کئی معنی بیان ہوئے، ان میں سے صرف دو عرض کروں گا۔ امی کا پہلا معنی یہ ہے کہ یہ ایسا رسول ہے کہ اس کے سینے کے اندر جتنے علوم ہیں، ان علوم کو اس نے دنیا کے اندر کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، کسی استاد سے یہ علوم اس نے پڑھے، بلکہ یہ پڑھ کے آیا ہے، یہ پڑھا پڑھایا آیا ہے۔
بغیر پڑھے اس کے پاس علم ہے، اس کا استاد دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، اس کا استاد اور اس کا معلم خود اللہ ہے۔ اس کی دلیل سورہ الرحمن ہے۔ اللہ کی فرماتی ہے الرحمن، وہ رحمان ہے۔ کون رحمان ہے؟ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ سب سے پہلے قرآن اللہ نے کسے سکھایا؟ خلق الانسان، جس انسان کو اللہ کریم نے حضرت آدم سے بھی پہلے پیدا کیا، اور علمہ البیان، قرآن سکھانے کے بعد فرمایا اے محمد پاک ہم نے قرآن آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، ہم نے ہی اسے سکھا دیا ہے، اب ابو بکر اور عمر کے سامنے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے تو استاد ہوئے محمد پاک، اور محمد پاک کا استاد کون ہے؟ جنہیں اللہ کریم نے معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے، ان کے لیے معلم اللہ کی ذات ہے۔ ایک امی کا معنی عرض کر دیا ہے، امی کا معنی بغیر پڑھے کہ دنیا کے اندر آ کر پڑھانے کے لیے بیٹھ جانا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جتنے لوگ رہتے تھے ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ان کے پاس تو کوئی رجسٹر نہیں تھا، ان کے پاس تو کاغذ تک نہیں تھا، ان کے پاس تو قلم تک موجود نہیں تھی، انہیں تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ جو حلائے عرب کہلاتے تھے، رسول کریم کی دنیا کے اندر تشریف لانے سے پہلے مکہ کے اندر جو رہنے والے تھے، مکہ کے بدو، پورے معاشرے کے اندر ان کا لقب تھا جو حلائے عرب۔ جو حلائے عرب کے اندر امی آیا، جہالتوں کو کافور کر دیا اور علم کا نور عام کر دیا، ہر ایک کے سینے کو علم نبوت سے، علم رسالت سے اور علم توحید کے ساتھ بھر دیا۔ اب مکہ کے اندر ڈھونڈنے سے بھی کوئی جاہل نہیں ملتا، ہاں ایک جاہل ملے گا جو حضور کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر نہیں ہوا، وہ صرف جاہل نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ اور بقیہ جتنے حضور کی بارگاہ نات کے اندر جاہل حاضر ہو گئے، سب کو سرکار کریم نے اپنے فیضان علمی سے علم کا سودا عطا کر کے علم کے سوغات عطا کی۔ الذین یتبعون، ترجمہ ختم کرنے کے بعد اجازت چاہ رہا ہوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، امی کا معنی عرض کر دیا ہے، ایک اور معنی بھی عرض کر دیتا ہوں صرف ایک سیکنڈ کے اندر۔ امی کا دوسرا معنی آتا ہے کہتے ہیں والدہ کو، اور والدہ نسل کے لیے اصل ہوتی ہے، والدہ اپنی نسل کے لیے اصل ہوتی ہے، اور رسول کریم ہیں ساری نسل انسانی کی اصل، ساری نسل انسانی کی اصل۔ اگر وہ اصل نہ ہوتی، نہ تو ہوتا نہ میں ہوتے، نہ آسماں کا شامیانہ ہوتا، نہ زمین کا بچھونا بچھایا جاتا، نہ ہوا ہوتی، نہ فضا ہوتی، کچھ بھی دنیا کے اندر نہ ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم نہ ہو نہ یہ پھول۔ کون سا پھول اس سے مراد ہے؟ گلے گلاب، گلے لالا؟ اس پھول سے کوئی پھول مراد نہیں ہے، اس پھول سے مراد ہے گلشن نبوت اور رسالت کے اندر مہکنے والا محمد پاک کی صورت میں جو پھول تھا وہ مراد ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زبان کے اندر اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے جو مختصراً رسول کریم کی شان میں اللہ کریم نے نازل فرمائی تھی، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو ہی نہ بناتا۔ آسمان تیرے لیے بنائے، زمین کا بچھونا تیرے لیے بچھایا، آدم کو دنیا کے اندر تیرے لیے بھیجا، نوح کو تیرے لیے بھیجا، عیسیٰ کو تیرے لیے بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ کو تیرے لیے بھیجا، یہ سارے آئے اور سارے تیرے راستوں کو ہموار کرتے رہے، صاف کرتے رہے، آخر میں اے خاتم النبیین ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور سب پہ بھاری بنا کے بھیجا ہے۔ اور آخر میں جا کے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آخر میں جا کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دعویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کیا کہ میرا دین کامل ہے، حالانکہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق آپ کا دین کامل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا دین کامل ہے، حالانکہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق آپ کا دین بھی
کامل تھا۔ جب یہ کتاب لا ریب آئی اور امی کے قلب اطہر پہ اس کا نزول ہوا، اب اللہ کریم نے فرمایا اے محمد پاک تیرے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے، ہم وحی کا دروازہ بند کرنے لگے ہیں، تو آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس لیے آنے والی ساری نسل کے لیے ہم دین کو کامل بنا کے تیرے سپرد کر رہے ہیں، تو اعلان کر دے آج مجھ پر اللہ کا دین مکمل ہو گیا۔